مرد اور عورت پر کن کن چیزوں کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل بات سمجھ آ سکے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جیسے منی کا خارج ہونا۔ منی کا خارج ہونا عورت کے اعتبار سے ہو یا مرد کے اعتبار سے دیکھا جائے، دونوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شہوت کے ساتھ جب خارج ہو تب غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ منی جسم سے، مرد کے جسم سے ہو یا خاتون کے عورت کے جسم سے خارج ہو، اگر شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے تو غسل کرنا فرض ہوگا، اگر شہوت کے ساتھ خارج نہیں ہوتی تو غسل کرنا فرض نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی مرد کی یا خاتون کی منی خارج ہوتی ہے اور وہ شہوت کے ساتھ خارج نہیں ہوئی، نیچے گرنے کی وجہ سے، بوجھ کے نیچے دبنے کی وجہ سے، یا پھر چلنے کی وجہ سے، یا پیشاب کے قطروں کے ساتھ کچھ قطرے اس طرح کے وائٹ قسم کے آ گئے، یا کسی اور وجہ سے اس طرح منی خارج ہو گئی، تو اس وجہ سے ان پر غسل کرنا فرض نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ مرد اور عورت کے جسم سے منی کے خارج ہونے کی وجہ سے دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، لیکن شہوت کے ساتھ خارج ہوگی تو غسل کرنا فرض ہوگا۔ اگر شہوت کے بغیر خارج ہوتی ہے تو مرد پر بھی غسل کرنا فرض نہیں ہوگا، عورت پر بھی غسل کرنا فرض نہیں ہوگا، لیکن اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کپڑوں پر لگے گی تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، کپڑوں کا وہ حصہ بھی دھونا ضروری ہو جائے گا، استنجا کرنا بھی ضروری ہو جائے گا، اور وضو بھی کرنا پڑے گا اگر نماز ادا کرنی ہے یا قرآن پاک کو چھونا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے جیسے احتلام کا ہونا۔ احتلام کا ہونا مرد و عورت دونوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح مشہور ہے یا کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے تو وہ ان کو مردوں کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں کہ احتلام کا ہونا شاید صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، احتلام کا ہونا یہ عورتوں کے ساتھ بھی معاملہ ممکن ہے، ان کو بھی ہو سکتا ہے۔ اور احتلام سے مراد یہ ہوتا ہے سوتے ہوئے انزال کا ہو جانا، سوتے ہوئے منی کا خارج ہو جانا، یہ احتلام ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی رات کو سویا تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی برا خواب آیا ہو یا اس طرح کوئی اور معاملہ بنا ہو، تو پھر بعد میں اچانک پتہ چلا ہو کہ مجھے احتلام والا معاملہ پیش آ گیا ہے تو غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو بالکل کوئی خیال نہ آئے، کوئی خواب نہ آئے، کوئی پتہ نہ چلے، لیکن صبح اٹھے تو کپڑوں پر نشانات موجود تھے، تو اس کی وجہ سے بھی غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اگرچہ خیال یاد نہیں ہے، اگرچہ احتلام ہونا یاد نہیں ہے، لیکن کپڑوں پر نشانات وغیرہ موجود ہیں تو کپڑے بھی پاک کرنا ضروری ہوگا اور غسل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو تب بھی، مرد کے ساتھ یہ معاملہ ہو تب بھی، دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو غسل کو فرض کرنے والی ہے وہ ہے مرد و عورت کا باہم ہم بستری کرنا، باہمی تعلق قائم کرنا۔ اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اسی طرح کی جو اسلامک مسائل سے متعلق ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے گا، آپ تک ویڈیو پہنچ جایا کرے گی۔ تیسرا سبب جو ہے وہ ہے مرد و عورت کا باہم ہم بستری کرنا۔ اب ہم بستری کرنے میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ مکمل باہمی تعلق قائم کر لیا ہو، دونوں کا مادہ خارج ہو گیا ہو تو پھر دونوں پر غسل کرنا فرض ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مرد و عورت کی جب شرمگاہیں آپس میں مل گئیں، یعنی اگرچہ منی خارج ہوئی نہیں ہوئی، مادہ خارج ہوا یا نہیں ہوا، جیسے ہی مرد و عورت کی شرمگاہیں باہمی طور پر مل جائیں گی تو ایسی صورت میں دونوں پر، مرد پر بھی اور عورت پر بھی غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اگرچہ بعد میں وہ جدا ہو گئے، اگرچہ باہمی تعلق مکمل نہیں کیا، اگرچہ ہم بستری مکمل نہیں کی، شرمگاہیں مل گئی۔ ملنے سے مراد ٹچ ہونا صرف مراد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے میں داخل ہو گئیں تو ایسی صورت میں غسل کرنا دونوں پر فرض ہو جائے گا، چاہے فوراً جدا ہو گئے پھر بھی اسی وقت جیسے ہی شرمگاہیں آپس میں ملی تو دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا، مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ یہ تین چیزیں ہو گئی، ان کی میں نے مختصر وضاحت بھی کر دی ہے محتاط الفاظ میں۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی لفظ غیر مناسب لگا ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے ہر بندے کو، عام سے عام بندے کو سمجھ آ جائے ایسے الفاظ کا یوز کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت محتاط الفاظ تھے۔ باقی عورت پر غسل فرض ہونے کے لیے دو اور اسباب ہیں جیسے حیض اور نفاس، ان پر میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ حیض کے بارے میں مکمل وضاحت پر علیحدہ سی ویڈیو موجود ہے، چینل وزٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نفاس کے بارے میں بھی علیحدہ سی ویڈیو موجود ہے، مکمل وضاحت کر چکا ہوں۔ حیض وہ جو عادی طور پر عورت کو خون آتا ہے ہر مہینے، اور نفاس وہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے۔ جب ان سے عورت پاک ہو جاتی ہے، ان کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی ان سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو سے متعلق اپنی رائے بھی کمنٹ میں دے سکتے ہیں، اور ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور ویڈیو ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں معلومات کے لیے۔